بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ سورۃ الانعام کا کافی حصہ گزشتہ کل آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام وہ مبارک صورت ہے کہ جب اسے اللہ پاک نے اتارا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا احاطہ کیے ہوئے زمین پر اترے، اور یہ سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر ہونے والی بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا، اور ایک قانون نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں ہم انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھیجنا یہ انسانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، کتابوں کا نازل کرنا یہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، آپ کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں، اب واعظین کا وعظ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے ساتھ فرشتے جو اس کے دل میں خیر کی بات ڈالتے ہیں، نیکی کی بات ڈالتے ہیں، یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اچانک ناگہانی کسی کی موت واقع ہو گئی، اس موت کو دیکھ کر انسان کو سمجھنا چاہیے یہ انسان کی ہدایت کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ غرض یہ کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے مختلف اسباب اللہ نے پیدا فرمائے۔ کہا جب انسان ہدایت کے ان اسباب سے سبق نہیں حاصل کرتا، راہ راست پر نہیں آتا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم تنگی اور مشکل میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، اور کئی قسم کی آزمائشوں میں یہ مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان ہدایت پر نہیں آتا تو کیا کرتا ہے؟ مشقتوں میں، تنگیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے، اس کی رسی کو اللہ کھینچتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے۔ لیکن جب یہ مصائب اور پریشانیوں میں یہ واپس اللہ کی طرف نہیں پلٹتا اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اسے رجوع کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن اس کا دل اور سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کی فراوانی اللہ دے دیتا ہے، مال کی فراوانی، صحت کی فراوانی، عزت کی فراوانی، ہر چیز فراوانی، ہر چیز کی فراوانی۔ کیوں؟ تاکہ اگر مصیبت میں اس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، وسعتیں دی ہیں، اب اسے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کہا نہیں یہ شکر نہیں ادا کرتا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑا تنگی کا زمانہ دیکھا، بڑی مشکل میں وقت انہوں نے گزارا، ہمارے اوپر بڑی اللہ کی وسعت ہے، لیکن ظالم پھر بھی نافرمانی کر رہا۔ فرمایا جب اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم اسے ایسا پکڑتے ہیں اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ پکڑ آئی کہاں سے ہے۔
تو اس لیے اس دنیا میں مصائب کا آنا وہ بھی آزمائش ہے، وسعتوں کا ہونا وہ بھی آزمائش ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب ہم پکڑتے ہیں تو عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ عذاب اوپر سے آسمانوں سے عذاب برسے، کیسے؟ نا وقت بارشیں ہوں یا ہوں حد سے زیادہ ہوں، یا قحط سالی ہو، یا آپس کے اختلافات، آپس کے لڑائی جھگڑے۔ قل هو القادر، فرمایا وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، تمہیں آپس میں خلط ملط کر دے گا، تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے گا، اور تم ایک دوسرے کی عزتوں کو نوچنے لگ جاؤ گے اور ایک دوسروں کی جانوں کے در پہ ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اوپر سے عذاب آئے گا، یہاں آیت میں ہے اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر سے عذاب اللہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، نیچے سے عذاب اللہ ماتحتوں کو خائن کر دے گا۔ جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں وہ آپ سے خیانت کریں گے، وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ ڈھسنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الانعام میں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کا ایک اصول جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف بھی بڑی عجیب سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کی سورت ہے، اور مکی دور کے آخری وقت کی سورت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں مشرکین عرب کو آخری تنبیہ ہے، بس آخری وارننگ، آخری تنبیہ، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہیں اس طرح سے سمجھایا، گزشتہ قوموں کے حالات سنائے، گزشتہ 5 امتوں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے، اور یہ 5 امتیں امم مہلکہ جو اللہ کے اچانک عذاب سے تباہ ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ 5 قومیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، قیامت تک جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب جرائم لوٹ کر ان 5 قوموں کی طرف آتے ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا جرم تھا؟ عقیدے کی خرابی، شرک، بت پرستی۔ لہٰذا جو قوم اس دنیا میں اپنا عقیدہ کھو بیٹھے، اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہ ہو، یا 2 خدا کی قائل ہو جائے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جائے، اس کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب بطور عبرت کے قرآن میں موجود ہے کہ ایسی قوم جس کو عقیدے کی بیماری لگ گئی ہو وہ اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جو طاقتور قوم تھی، عروج تھا طاقت کا، گمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور جس کو ہاتھ پہنچتا تھا اپنے کمزور کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، طاقت کے نشے میں تھے ہر وقت، اور یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہا جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کا عذاب پھر آیا، اور اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کو تباہ اور برباد کیا ایک ہوا کے ذریعے سے۔ اور وہ ہوا اللہ نے ان پر ایسی مسلط فرمائی، ایسی مسلط، 1 ہفتہ 8 دن وہ ہوا ان پر مسلط رہی، اور ان کو ایسا پٹخا گھروں سے نکال کے فضاؤں میں آپس میں یہ ٹکرائے، اور دماغ ان کے پھٹے اور بھیجے ان کے باہر نکلے، اور کھجور کے تنوں کی طرح دنیا میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے بڑے بڑے تنوں کی طرح ان کے جسم، لمبے لمبے ان کے جسم تھے، ایسے جسم نہیں تھے، لمبے لمبے جسم تھے۔ طاقت کا یہ عالم کہ درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ لیتے تھے، بڑے سے بڑے درخت کو جس کو آج ہم کرین سے نکالتے ہیں وہ ہاتھ سے اکھیڑ دیتے تھے، ایسی طاقتور قوم۔
جب ظلم اور زیادتی پر آئے اور ماتحتوں پر کمزوروں پر ظلم کیا تو اللہ نے یوں پکڑا ہے اور یہ سمجھایا کہ جو قوم طاقت میں اپنے طاقت اپنے اقتدار پر جیسے گمنڈ اور غرور ہو وہ بھی اللہ کی دھرتی پر جینے کی اہل نہیں ہے، جینے کے قابل نہیں ہے، اسے مٹ جانا چاہیے۔ اور تیسری قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ یہ صنعت، حرفت، ٹیکنالوجی، ایجادات کی کمال تھی ان کے پاس۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے، اور ان کے لیے تراشنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نئی نئی ایجادات، انہیں اس پر گمنڈ تھا اپنی ایجادات پر، ہمیں کوئی کیسے مارے گا۔ اور سنا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہوا کا، اور ہم اپنے گھر پہاڑوں میں بنائیں گے، پانی تو آ نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنے گھروں کو بنایا اندر اندر تراش تراش کے کہ ہوا بھی نہ جا سکے، تیز تند آندھی بھی نہ جا سکے۔ تو کہتے ہیں ہمیں کیسے موت آئے گی؟ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے ایک آواز لگائی، اتنی تیز رعبدار زوردار آواز کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، سب کلیجے پھٹ گئے، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کھنڈرات جیسے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ سمجھایا کہ دیکھو صنعت اور حرفت اور دنیا میں ایجادات بڑے عروج پر چلی جائیں، ترقی ہو جائے، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کو ساتھ نہیں لوگے تم عذابوں سے نہیں بچ سکتے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اور چوتھی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، بددیانت خائن قوم، اللہ کا حق تو مارتے ہی مارتے تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کا حق بھی مارتے تھے۔ خائن قوم تھی، بددیانت قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوٹ کسوٹ کرتے تھے، دوسروں کا حق مارتے تھے، مال چھین لیتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ بہت سمجھایا شعیب علیہ السلام نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خطبات اور ان کا وعظ قرآن میں موجود ہے۔ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بڑی شاندار خطابت اور بہت عمدہ کلام تھا۔ ہر نبی فصیح زبان بولتا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا کلام بہت شاندار، بہت سمجھایا۔ جب نہ سمجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور یہ سمجھایا کہ ایسی خائن اور بددیانت قوم بھی دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کھنڈرات رہ گئے۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ بے حیا قوم تھی اور غیر فطری عمل، جنس پرستی، یہ ایسا برا عمل تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا آج سے پہلے ظالموں یہ کسی نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ جس طرح سے تم چاہتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو، کیا عورتوں سے نکاح کر کے خواہشات کو پورا کرنے کا جائز راستہ نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس جائز راستے کو چھوڑ کر جو ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے، اور آج بھی جو دنیا کے اندر اس بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور ہلاکت اس کے لیے نشانہ عبرت ہے، سمجھنا چاہیے۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کسی بھی قسم کی بے حیائی، یعنی ایک جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، مرد سے فائدہ اور اپنی حاجت پوری کرے اور عورت سے اپنی حاجت پوری کرے۔ آج یورپ کی تہذیب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے میں آزاد ہے، وہ جہاں سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اور وہی پھر گندے جراثیم ہمارے مسلم ممالک میں جب آتے ہیں، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر آتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ان کے دل دادا بن جاتے ہیں اور ان کے ہم نوا اور ہم پلہ ہونا شروع کر دیتے، اور اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو تنگ نظری ہے۔
تو یہ شعیب علیہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ان کے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر سورہ اعراف میں ایک اور بات بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بھی جنت میں پیدا فرمایا، دونوں جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان نے اس درخت کو کھانے کا کہا جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا، یوں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے چکھ لیا، کھا لیا، اور قسمیں کھائیں اس ظالم نے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس درخت سے جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے اور دنیا میں مصائب اور پریشانیاں ہیں، تم تھوڑا سا اس کو چکھ لو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے ہو جاؤ گے۔ اور وہ چکھنا کیا تھا کہ جسم سے لباس ہی اتر گیا، جسم سے لباس ہی اتر گیا۔ تو یہ فطرت ہے، لباس انسان کی فطرت ہے۔ اما حوا اور حضرت آدم نے فوری جنت کے درخت کے پتے کاٹے اور اپنے جسموں پر ڈھانپنے لگے، جوڑ جوڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، اعضائے مستورہ سطر کے اعضاء کو چھپانے لگے۔ اب اللہ نے اس قصے کو کیوں ذکر فرمایا اور صاف صاف کہا کہ اے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور لباس تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ خیال کرنا شیطان تمہارے جسموں سے لباس نہ اتروائے، شیطان تمہیں ننگا نہ کرے، شیطان تمہیں بے حیا نہ بنائے، اس لیے کہ وہ جسم کو ننگا کر کے بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ اور جب انسان بے حیا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا ہو گیا تو پھر جو چاہے کرے، پھر اس کے لیے حیا تو انسان کی خصوصیت ہے، پھر تو وہ جانور اور یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خیال کرنا شیطان تمہارا لباس اتارنے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں تمہیں بے حیا بنائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، نہ لباس پہن کر ننگا ہونے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہاں لباس پہن کر ننگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، یا لباس اتنا ٹائٹ اور تنگ ہو جائے کہ جسم کے اعضاء نظر آنے لگ جائیں۔ مرد کو بھی ایسا لباس پہننا حرام اور عورت کو بھی ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ مرد ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت میں یہی دو تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ حالانکہ مرد عورت یعنی اپنی بیوی کا اور عورت اپنے مرد کا یہ حصہ دیکھ سکتی ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے، بیوی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پیر تک پورا کا پورا سطر ہے، وہ غیر محرم سے چھپائے گی اپنے جسم کو۔ تو اب اگر مرد ایسا لباس پہنتا ہے جو چست اور تنگ لباس ہو، جس سے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء ابھر کر سامنے آ جائیں، یہ لباس حرام ہے۔ اگر عورت لباس اس طرح کے پہنتی ہے کہ اس کی چھاتیاں یا اسی طرح سے اس کے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء نکھر کر سامنے آ جائیں، یہ عورت کے لیے بھی حرام ہے یہ لباس۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور فرمایا جنت میں جانا تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اس لیے درخواست ہے اپنے لباس پر غور فرمایا کریں۔ جوان ایسی مختصر شرٹ پہنتے ہیں، جب نیچے ہوتے ہیں رکوع کو تو کولے کی ہڈی نظر آئے، یہ تو حرام ہے۔ نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے ایسا چڈا پہن کر باہر نکلتے ہیں کہ گھٹنے دکھائی دیتے ہیں، یہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایسا لباس پہن کر کھیلنا، کوئی بھی کھیل نہ دیکھنا جائز ہے نہ کھیلنا جائز ہے،
کہ جس میں رانے نظر آئیں، جس میں گھٹنے مرد کے نظر آئیں، ایسا کرنا حرام ہے اور اس شخص کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور دیکھنے کا موقع دینے والے پر بھی لعنت۔ کتنی سخت باتیں، اس لیے کہ اسلام ایک لباس دیتا ہے، اسلام ایک عزت چاہتا ہے تمہاری، اور اسلام میں یہ پابند کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کا، ہر موسم کا، ہر علاقے کا لباس، ہر قوم کی ثقافت الگ ہوگی، لباس میں کسی مخصوص لباس کو پابند نہیں کیا گیا، چند اصول بتائے، مرد کو سمجھایا ایسا لباس پہننا ہے جو نیچے تمہارے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ نمبر 2، ایسا لباس جو عورتوں کے شباہت والا نہ ہو، عورتوں کے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 3، ایسا لباس کہ جو غیر قوموں کی شباہت جس میں نہ ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس پہننا ہے، ایسا لباس جو آپ کے سطر کو چھپانے والا ہو، سطر کے اعضاء نظر نہ آئیں، اور وہ لباس پہن کر بھی اتنا ٹائٹ لباس یا اتنا باریک لباس کہ جسم کی ساخت پتہ چلتی ہو، جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے، پوشیدہ رکھنے کا کہا، اسے لباس پہن کر بھی یہ ننگا کرے تو یہ حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔